السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور بات کریں گے اس ویلاگ میں عمران خان سے کیا غلطی ہوئی ہے، ویئر عمران وینٹ رانگ۔ خان صاحب کی کیا غلطی ہوئی کہ 9 مئی سے پہلے اس ملک میں ایک جنرل کنسنسس تھا، خان کے دشمن، خان کے دوست جتنے بھی تھے سب یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ پاکستان میں تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین جماعت ہے، اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جتنی بھی ایفرٹس تھیں سپریم کورٹ کی کہ جناب اپنا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے، پھر کے پی کے میں بھی ہونے تھے، 90 دن کا جو بھی سلسلہ تھا، تو پورے جو الیکشن میں ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی تھی وہ چاروں طرف سے ایک ہی آواز تھی کہ جناب یہ جو حکومت ہے جس میں بہت بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، یہ افریڈ ہے، دے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ خوف کس چیز کا کہ الیکشن نہیں جیتیں گے کیونکہ خان پر پاپولر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 9 مئی جب آتی ہے تو 9 مئی میں تو خان کی پاپولیرٹی جاری تھی، تو وہ غلطی کیا کر گیا؟ وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے ایک دم یہ جو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، تقریباً کچھ دن کم ہے، تو پاکستان میں یہ جو کایا کلپ گئی ہے، جو پوری ایک 360 کی سچویشن بدل گئی ہے، کہاں عمران خان، کہاں پی ٹی آئی، اور کہاں تقریباً 20-25 دن سے ایک مسلسل ایک سلسلہ جاری کہ آج وہ چھوڑ گیا، کل وہ چھوڑ گیا، پرسوں وہ چھوڑ گیا، آج اس کی پریس کانفرنس، مطلب ابھی تک 9 مئی کے بعد اگر آپ جب خان 2 دن کے بعد جب وہاں سے رہا ہوا ہے، اگر آپ 11 مئی سے چلیں اور اگر آج آپ اپنا 5 یا 6 جون تک آ جائیں، آپ کو ایک دن نہیں نظر آئے گا جس دن آپ نے یہ خبر بریکنگ نیوز نہ پڑھی ہو کہ فلاں علاقے کا صدر، فلاں سابق ایم این اے، فلاں ایم پی اے یا فلاں امیدوار جو تھا یا وہاں ٹکٹ ہولڈر نے پیپلز پارٹی اپنا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نہ کیا گیا۔ اور بلکہ اس کے ساتھ ایک یہ بھی فیشن ہو گیا کہ جناب پارٹی نہیں چھوڑے، ہم سیاست بھی چھوڑے ہیں۔ تو جو اصل میں جو ون لائنر ہے جو میں سمجھتا ہوں جو جس کے گرد ساری بات گھمانی ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ خان نے میرا خیال مس ہینڈل کیا ہے 9 مئی کے واقعے کو۔ خان صاحب کے پاس اتنا ایک بڑا ہی ایک لاجیکل سا ایک فیکچول قسم کی سچویشن تھی کہ جو بھی ہوا ہے میری ایبسنس میں ہوا ہے، میں تو سرکار کا خود مہمان تھا، مطلب مہمان سے مراد یہ ہے کہ میں تو سسٹم سے آؤٹ تھا، میں تو جیل میں تھا۔ جیل کا مطلب ہے کہ آپ حکومت پاکستان کے مہمان ہیں، آپ جو ادارے ہیں، جیل کا ادارہ ہے، اس پہ حکومت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، جو بھی سارے ہیں، تو آپ تو ان کی ملکیت میں، تو آپ کا کس سے کس طرح رابطہ ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چیز کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا بڑا زبردست تھا۔ اور خان نے، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی غلطی کر دی نا، وہ خان نے آ کے اگر واپسی میں اگر سیدھا اگر وہ وہاں پہ ان جگہ پہ چلا جاتا، مثال کے طور پہ اگر میاں والی میں جہاں پہ جہاز جلائے گئے ہیں، جو ایئر فورس کی جو اپنا حملہ کہہ لیں جو کیا واقعی وہ، اور دوسرا لاہور میں جو واقعہ ہوا، وہ بھی ساری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر آپ نے جلا دیا، جھنڈے جلا دیا، آپ نے وردی اس کی پہن لی، وہاں پہ ان کی جو پینٹ تک آپ باہر، وہاں سے ان کی یونیفارم تک باہر لے آئے۔ تو اس میں کیا مذاکرہ تھا؟ اگر اتنا آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، آکسفورڈ سے آپ پڑھے ہیں، 23 سال پہ آپ سیاست کر رہے ہیں، اس ریاست کو بھی آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یار دنیا میں آپ کی جو سیاست ہے، آپ کی جو سارا عمل دخل ہے، وہ سیاسی ہے، وہ آپ سیاسی جماعتوں سے حکومت لینے اور حکومت دینے کے چکر میں آپ اپوزیشن بنیں گے یا حکومت بنیں گے، آپ ریاست سے کس طرح آمنے سامنے ہو سکتے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آ سکی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کو جو پولیٹیکلی لاس ہوا ہے وہ پی ٹی آئی سے بڑا ہو گیا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر خان نے صرف اور صرف یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ خان نے اس کو 100% اکنالج کر لیا ہوتا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو شہداء کی توہین ہوئی ہے، جو عمارتوں پہ حملے ہوئے ہیں، جو پاکستان فوج کے لیے نعرے بازی کی گئی ہے، جو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا گیا، وہ میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جنہوں نے کیا آپ اس کو سزا دیں، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کو بچانے والے یا ان کو پھنسانے والے؟ اگر پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ ان کو کہیے، آپ اس کو سزا دیں، میرا کیا اس سے تعلق ہے؟ میں بھی ان کو بچانے ہیں، میرا تو یہ ملک ہے، میری تو یہ فوج ہے، ہم اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، تو میرے لیے تو بڑا دکھ کا بات ہے۔ تو اگر خان اگر تھوڑی سی یہ اپنا ایک ہیومن لیول کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے خان چلتا تو شاید آج یہ پی ٹی اے کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہو گیا۔ آج جو خان کو تنہائی مل رہی ہے، جو چاروں طرف سے پریشر مل گیا، اور خان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست کا جو سٹرکچر ہے، جو پاکستان کی بناوٹ ہے، اس کی جو سیاست ہے، اس میں آپ فوج کو مائنس نہیں کر سکتے، فوج کی پاور کو مائنس نہیں کر سکتے، جی ایچ کیو کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ اس کو پتہ ہے، یہ میں نے بتانا ہے، خان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں 33 ایئرز 4 جنرلوں نے یہاں پہ مارشل لا لگی رہی ہے، مطلب 33 ایئرز، اگر ایک 75 سال ایک ملک کی زندگی، اس میں تو 4
بندوں نے صرف 33 سال لے گئے، اور یہاں پہ آج اس وقت 23واں آپ کا وزیر اعظم ہے، 23rd پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، 23rd جو پرائم منسٹر ہے وہ ڈال کے بھی ایک پرائم منسٹر نہیں ہوا جس نے پوری اپنا ٹینیور پورا کیا، جس میں عمران خان بھی شامل ہے، اس میں بے نظیر بھی شامل ہے، اس میں نواز شریف بھی شامل ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہے، اس میں گیلانی بھی، یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہے، ایک پرائم منسٹر نہیں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا آل ٹائم گریٹ جس کو آپ فیمس کہتے ہیں اس کا نام لے رہا ہوں، نواز شریف کا نام لے رہا ہوں، سب کا نام، ایک بندہ پورا نہیں کر کے گیا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سوسائٹی خود ہی آپ ہمیں آگے ہر جو پریس کانفرنسوں میں عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، ان کے پاس فلاں پاور ہے، تو آپ ان کے آمنے سامنے ہو گئے، اور آپ نے کیا گیا۔ آپ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا، دیکھیں خاں کی غلطیوں کی سزا خاں کو تو ملے گی، جو بھی ملے گی، مگر آپ کے جو وہ دیوانے تھے، جو نوجوان تھے، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈپریسنگ ٹائم نہیں دیکھا ابھی تک۔ ایک خاص پولیٹیکل قسم کا ایک غمگین، ایک اداسی چھائی ہوئی ہے پورے ماحول پہ، وہ یہ چھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اچھا یا برا تھا، جیلی تھا، ایک سوچ تھی کہ جناب پاکستان سے کرپشن ختم ہوگی، ایک حقیقی ذاتی کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کانکریٹ سٹیپ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی اکنامک پلان نہیں تھا، مگر یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اس سارے جو عمل سے جو سب سے بڑا ڈپریشن ہوا ہے، جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے، وہ لاس ہوا ہے اس ڈریم کا، اس ہوپ کا۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر خاں کو پاور ملتی، خاں جو کہ اب ملتی نظر نہیں آ رہی، اب تو اس کی نااہلی بھی صاف نظر آ رہی ہے اور اس کی جیل بھی ہونا نظر آ رہا ہے، تو اگر عمران خان اسی طرح اگر اپنا حکومت میں آتا اور یہاں ڈیلیور کرتا تو یہ واقعی آل ٹائم گریٹس پاکستان کا لیڈر بن جاتا ہے، آسمانوں سے بھی اوپر چلا جاتا، اور اگر یہ پرفارم نہ کرتا تو پھر لوگوں کی جو ہارٹ بریکنگ تھی وہ ڈیموکریٹک تھی، وہ سیاسی عمل سے اس نے آؤٹ ہونا تھا، پھر اس کے ووٹر نے کہنا تھا یار اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں، ہم اس کی محبت میں گرفتار ہوئے، نہ اس نے تعلیم کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اس نے بےروزگاری کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اس نے مکان بنایا ہے، جس طرح پہلے 2018 میں پورا ایک جناب تصور تھا کہ 200 بلین ڈالر آ جائے گا، قرضے اتار دیں گے، 1 کروڑ کے قریب آپ نے جابس دینی تھی، 50 لاکھ کے آپ نے گھر بنانے تھے، ایک پورا ایک لسٹ تھی کہ جناب آپ کے گورنر ہو جائیں، آئی ٹی یونیورسٹیز بن جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مایوسی ہوگی کہ اگر خاں اپنی پرفارمنس کر کے یا ونر بنتا، ایک آل ٹائم گریٹ لیڈر بنتا، یا فیل ہوتا اپنی پرفارمنس سے مار کر کے حکومت سے باہر نکلتا، وہ ایک ہیلتھی پروسیس تھا، وہ پاکستان کا ایک جمہوری عمل تھا، اس سے پاکستان نے فارورڈ آگے جانا تھا، اس سے لوگوں میں میچورٹی آنی تھی، سیاسی جماعت میں میچورٹی آنی تھی، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سال کے بعد ایک پاپولر جماعت بنی، اور اس جماعت نے ایک عجیب کنفیوژن میں ایک گرے ایریے میں اپنے آپ کو لے جا کے اس لیڈرشپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریاست سے الجھ گئے، ریاست کے اداروں سے الجھ گئے، اور ان اداروں سے الجھ گئے جو طاقتور بھی ہیں اور سینسٹیو بھی ہیں، اور ان اداروں سے الجھ گئے جو آپ کو پتہ ہے لوگ ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک کی ایک عجیب و غریب اپنی اس کی بناوٹ تھی، اس بناوٹ میں جنگیں بھی شامل ہیں، شہادتیں بھی شامل ہیں، ٹیررزم کی وار شامل ہے، انڈیا سے بھی وار شامل ہے، کشمیر پہ بھی خون بہایا گیا ہے، تو ایک پوری ایک داستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی خان نے غلطی کی، خان نے یہ غلطی کی کہ خان نے اپنی جو عمل تھا، جو دشمن تھا، وہ سیاست کو نہیں رکھا، اس نے سیاسی جماعتوں سے الجھا رہتا، حکومت سے لڑتا، اپوزیشن سے لڑتا، یا خود اپوزیشن میں آتا، یا خود حکومت میں رہتا، تو یہ تو ایک ایسا عمل تھا جس سے پاکستان پولیٹیکلی لوگوں نے آگے جانا تھا، اس پارٹی نے گرو کرنا تھا، مگر خان کی کچھ لوگ ہیں، خان اگر نہیں بھی شامل ہے تو خان نے کم از کم اگر اس کو صحیح طریقے سے کنڈیم کیا ہوتا، وہاں پہ فزیکلی چلا جاتا، 1-2 دن لگا لیتا، آتے ہی جیل سے 11 12 13 کو اگر وہ 2-3 دن اگر لگا لیتا تو میرا حال یہ حالات نہ خراب ہونے تھے، نہ اس طرح پورے پاکستان نے پولیٹیکلی ایک سکوت اور ایک کانسٹیپیٹڈ پاکستان بن گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں 75 سال میں شاید اتنا ڈپریشن، میری جو عقل کہہ رہی ہے شاید اس ملک میں اتنا کبھی بھی سیاسی والے سے لاوارسی اور اتنا ڈپریشن نہیں ہے جس کی جو آج آ گیا۔ اب پتہ نہیں میرے آنے دنوں میں کیا ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب اپنا تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی موو کرتے تو پاکستان اس ایک بہت بڑے سیاسی، اب میں کہتا ہوں اداسی سے، پریشانی سے بچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی طارق ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔